جس طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، آج فرعون کی جگہ ہم ہیں، ہم حد سے بڑھ چکے ہیں۔ ہمیں تو اپنی حد کا پتہ ہی نہیں ہے ہم تو تمام حدود و قیود کو نظر انداز معلوم ہے لیکن نظر انداز کر دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی، گھریلو سطح پہ بھی اور حکومت کی سطح پہ بھی۔ آج ہمارے ملک میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی جلوس نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، اس سلسلے میں آج کے مضمون کا موضوع غلطی کی معافی، لیکن کیسے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، یعنی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو بھول جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے اللہ کی توفیق اور اس کی خاص عطا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے میں میرا کوئی اور غرض مدعا نہیں ہے، میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دوں اور اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں، اور دلیل کے ساتھ۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا کو ہم نے، یعنی دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، غلطی تو غلطی ہے، اب غلطی اس وقت تک غلطی رہے گی جب تک آپ کو اس کا احساس نہیں ہو جاتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں، ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کیفیت صدیوں سے ہم پر طاری ہے کہ مسلمان اپنی حقیقت سے بے خبر ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت اہم باتیں ہیں، میں نے کیا کہا، ہم اپنی ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، میں چھوٹی سی مثال بیان کر رہا ہوں۔ ایک شادی ہے، 500 لوگ کا ولیمے کی تقریب ہے، اور جن کے گھر شادی ہو رہی ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں، والد ہے اور تیسرے خاندان کے جو لوگ ہیں، ایک میدان میں، ایک کہیں بھی ایک محفل سجاتے ہیں، ٹینٹنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کیٹرنگ، تو کھانا پکانے والے باورچیوں کو بلا لیتے ہیں، سارا سودا باورچی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے سے انفارم کر لیے کہ بھئی فلاں تاریخ ہے اور یہ 500 لوگ ہیں اور یہ کھانے پکیں گے۔ وہ باورچی، دیکھیں بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دن پہلے آئیں گے، رات سے تیاری کریں گے اور صبح تک۔ اب وہ جب آ جاتے ہیں باورچی، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اب جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ بڑا، یعنی ایک پرفضا مقام ہے، نہر بہہ رہی ہے، فروٹ کے درخت لگے میں، یا یہ وہ ایک پوری ٹیم ہے 15-20 لوگوں کی، یا جتنے بھی تھے باورچیوں کی، کوئی ہیلپر تھا، کوئی اب باورچی، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، 500 لوگ ہیں، ان کو نپٹانا ہے۔ تو وہ آ کے رکھا ہوا ہے، سب کچھ سودا سلف رکھا ہوا ہے، لکڑیاں رکھی ہیں، دیگیں رکھی ہیں، وہ آ کے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اپنے ساتھ کھیلنے، وہاں کھیلنے کا سامان بھی ہے، اپنے ساتھ نہیں لیتا ہے، وہ کھیلنے کا سامان رکھا ہے، بیڈمنٹن ہے، یہ ریکٹ ہے، یہ ہے، کوئی بڑا سا میدان ہے، بڑا اچھا، تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔
دو لوگ جو ہیں وہ ریکٹ چڑیا ہوتی ہے نا وہ بیڈمنٹن یا جو بھی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ کھیل کود مختلف کھیلوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے اور رات گزر جاتی ہے اس میں، وہ پھر تھک کے سو جاتے ہیں، صبح بھی پھر وہ تھوڑا سا کھیل لگا لیتے ہیں۔ یہ بات ہے، بس یہ مثال ہے۔ دیکھیں، میں بہت سنجیدہ ہوں، کوئی مذاق کے طور پہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، نہ آپ کو ہنسانا چاہتا ہوں، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ خاص طور پہ ہم امت مسلمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں باقی دنیا کے لیے بنایا ہے اور لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی دوسری کتاب آئے گی، نہ کچھ ہوگا قیامت تک کے لیے، رحمت للعالمین ہے، لیکن ان کا پیغام انہوں نے تو پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو اب آج دیکھیں میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں آپ سے، اس بات کو سمجھے ذرا۔ 8 ارب لوگ ہیں، کہہ لیں جتنے بھی، 2 ارب مسلمان ہیں، یہ 6 ارب لوگوں کو دین کون پہنچائے گا؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھجوائے کس لیے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھجوایا ہے تاکہ دنیا سے باطل ختم ہو جائے اور حق غالب ہو، حق غالب ہو اور حکومت اللہ کی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مدعا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ تو باطل تو دیکھیں، اندھیرا ہوتا ہے تو پھر روشنی نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہاں ٹھہر جائیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے۔ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو آخر دنیا میں مشغول ہو گئے، پوری امت دنیا کے خیال میں غرق ہے، دنیا کے نشے میں دھت ہے، ٹن ہے۔ جس کو دیکھو دنیا کا رونا رو رہا ہے، جس کو دیکھو دنیا کی پریشانی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کی طرف رخ کرو۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یہ آیت نمبر 54 ہے، میں آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ انیبوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تم نے تو مجھ سے منہ موڑ لیا ہے اے امت مسلمہ، تم نے سر جھکانا تھا میرے سامنے، تم نے سر جھکا لیا ہے دنیا کے سامنے۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں ذرا، ہر شخص اپنے مفاد کا غلام ہے آج، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ اب چھوٹے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچے تو چلو معصوم ہوتے ہیں، ان کی عقل پوری نہیں ہوتی، ہم ماں سمجھاتی ہے، کوئی اس سے یعنی زیادہ وہ کہتے ہے بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، چھوڑ دو اسے۔ تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہی 4-5 سال کے معصوم بچے جو ہیں، ان کو تو اپنے فائدے نقصان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہے، میرے بھی نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے آخرت میں، تو وہ ان کی ماں کہتی ہے یہ تو گند بلا کھاتے ہیں، کام کی چیزیں تو کھاتے نہیں ہیں، یہ چپس یا آئس کریم ہیں، یہ چٹورے ہیں، ان چیز بازاری جو چیزیں ہیں، تو جو کھانے کی چیز ہے وہ نہیں کھاتے۔
ایک اور میرا نواسا ہے تو وہ بس صرف روٹی کھاتا ہے اور باقی چیزیں سالن یہ جو بھی چیزیں وہ نہیں کھاتا. چلو بچے تو بچے ہیں، لیکن جب عاقل بالغ ہے، میں اور آپ تو عاقل بالغ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا کیوں ہے؟ ہم پہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ 6 ارب لوگ جو ہیں اس پہ ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے. مثلا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے اہل کتاب تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات. یہ آیت جس طرح نصارہ یہ یہود کے لیے ہے، اسی طرح ہمارے لیے ہے. ہمیں بھی حامل قرآن بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حامل قرآن بیانی، ہم پر ذمہ داری ہے. انہوں نے ذمہ داری نہیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ یہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ ہے. آج امت تفرقے میں پڑ گئی ہے. چند ایک مسائل ہیں، اسی پر دلائل ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. رفع یدین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. آپ کو دیکھ لیں، میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں، یہ چند مسائل ہیں، اس میں ہم غرق ہو گئے. حضور عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں، کن آپ یعنی اس میں کھو گئے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں آزادی سے پہلے کی ایک کتاب، ہماری انڈیا یا پاکستان بننے سے پہلے کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ بحث ہے، یعنی کتاب کا نام میں نہیں لیتا ویسے ہی، تو اس میں یہ بحث ہے کہ حقے کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بھئی پہلے مسلمان تو بنو. تمہارے دور میں قادیانی کا جھوٹا کذاب پیدا ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے. ان تک دین تو پہنچاؤ. دین کی بنیاد سے ہم غافل ہیں، اور پھر حقے کے پانی سے یا مستعمل پانی سے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ دین نہ پہلے پہنچایا ہم تک کسی نے، نہ ہم نے سوچا دین کے بارے میں. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا نا، ابھی بھی کل میں نے BBC پہ ایک مضمون پڑھا کہ مسجد میں کسی ان کا دیوتا ہوگا، گنیش ہے یا جو بھی ہے، اس کی رسم ہے، وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے مسجد میں. یہ بھائی چارہ بھائی چارہ. تو دین سے ہم لوگ غافل ہیں. دیکھیں، ہماری کہانی مختصر ہے اور واضح ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، اللہ کی بندگی سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں. دین کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو بات تو بس ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. ہم لوگ سب اللہ کے باغی لوگ ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. جس طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الى فرعون انه طغى. آج فرعون کی جگہ ہم ہیں. ہم حد سے بڑھ چکے ہیں. ہمیں تو اپنی حد کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو تمام حدود و قیود کو نظر انداز معلوم ہے، لیکن نظر انداز کر دیا ہے. انفرادی طور پہ بھی، گھریلو سطح پہ بھی، اور حکومت کی سطح پہ بھی. آج ہمارے ملک میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی جلوس نہیں ہے. ابھی کوئٹہ میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ بات کہی تو لوگوں نے اس کو مار دیا. تو کیا یہ اللہ کی شان میں اور دین کی گستاخی نہیں ہو رہی کہ آپ نے سود کا لین دین جاری ہے اور دھڑلے سے ہم اس ماحول میں اور اس میں رہ رہے ہیں؟
سودی، دیکھیں اللہ کا حکم کے خلاف بغاوت ہے، یہ سود کا لین دین کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پہ اور اس کے رسول پر، اور پوری آیت ہے وہ. تو کیا دیکھیں، ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہوں، ہم سب شریعت سے بے نیاز ہیں، بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور شریعت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم. شریعت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. تو ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ جو میں نے مثال دی ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ اس وقت دیکھیں بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر. 6 ارب لوگ ہیں اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. ہم خود نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ بھئی وہ دین کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اپنی شناخت تک ہمیں حاصل نہیں. چہ جائے کہ ہم اپنی شناخت کر کے اپنی منزل کو پہچانیں، چہ جائے کہ ہم اللہ کو منزل بنائیں، چہ جائے کہ ہم اللہ کی طرف رخ پہ لیں، چہ جائے کہ ہم زندگی اللہ کے لیے گزاریں. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میں آپ کو سادہ سی بات کر رہا ہوں، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یوم قیامت، حساب کتاب، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور میں آپ کو اللہ کی طرف سے خبردار کر رہا ہوں کہ بہت برا انجام ہوگا آپ کا. آپ جو بھی ہیں، جو بھی من اعرض عنہ فإنہ یوم القیامت وزرا او کما قال، جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑ لیا تو اس کو قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے. دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم میں خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم نے اللہ کا میرا خلیفہ بننا ہے. اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، ابھی میں تھوڑا سی اس کی جو نئے سننے والے ہیں ان کو کہہ دوں گا کہ آپ جنت میں تب جائیں گے جب آپ اللہ کا خلیفہ بن جائیں گے. یعنی جو استعداد آپ نے، دیکھیں یہ امتحان تو ہے. اب امتحان کو آپ امتحان سمجھ لیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. یہ اللہ کی عطا سے میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں. اگر آپ نے دین کو قبول نہیں کیا، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، تو پھر آپ خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتے. اپنا تزکیہ نفس نہیں کروایا کسی اللہ کے بندے سے، پھر آپ خلیفۃ اللہ دیکھیں، تزکیہ نفس کروا لیں آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے. یہ میں ساری باتیں آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. سادھی سی بات ہے. اور دین تو مشکل نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے. دین تمہارے لیے ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. دین کو قبول کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بہرحال میں اپنی جو موضوع ہے تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتا ہوں. دیکھیں اب پہلے تو غلطی کا احساس ہے. یہ ساری باتیں میں نے ابھی 20 منٹ تک آپ سے بات کی ہے.
غلطی، بہت بڑی غلطی لگ گئی ہے ہمیں، اور اس وقت بہت غلط کام کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے زندگی کا۔ تو لیکن یہ غلطی کا پہلے آپ کو احساس کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بیمار جب تک اپنی بیماری کو ہلکا سمجھے تو پھر وہ علاج کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں بھی ایسے افراد ہیں، مثال کے طور پہ، جو بیماری شروع ہوئی انہوں نے ہلکا لے لیا، پھر جب سویر ہو گئی پھر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اللہ کی نافرمانی ہلکی سی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جو ہے، جو خطا ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، اسے ایک کوہ گراں سمجھتا ہے۔ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوئی یہ غلطی؟ اور منافق سے کوئی جب غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، اس کو اس نے ہاتھ سے جھاڑ دیا، بس اتنی سی، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، بات واضح ہے، ہمارے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی کوئی اہمیت نہیں لگتی۔ دیکھیں، کبھی آپ کی جو اکلوتی اولاد ہے، مثال کے طور پہ، کیا آپ مطلب بچہ ہے آپ کا، 5 سال کا بچہ ہے، کیا آپ اس کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، باہر آپ کا ایک یعنی وہ ہے کوڑ کباڑ، یہ جو میونسپلٹی والے کے بڑے بڑے ڈرم رکھ دیتے ہیں، بڑے بڑے نا، ہمارے علاقے میں بھی ہیں، تو کیا آپ اپنے بچے کو کہیں اس ڈرم میں ڈال کے آ جائیں گے؟ اکلوتے، ہم اللہ کی اکلوتی مخلوق ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرمنا بنی آدم۔ تو تھوڑا سا آپ احساس کریں کہ ہم، کوئی مخلوق بھی کوئی غیر اہم نہیں ہے، لیکن ہم تو بہت اہم ہیں۔ ہم انسان تو مقصود کائنات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا نفسانی خواہش سے، بری خواہش سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ رب کے پاس ہوگا۔ تو دیکھیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں، پہلے تو غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوگا ہمیں، وہ قرآن میں ہے نا، یبد المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی واخیہ، کہ مجرم جو ہے اس دن، مجرم کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ تو آپ جب جائیں گے، میں آپ کا لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ مجرم ہیں۔ اس دن جب عذاب کو آپ دیکھیں گے تو آپ فدیے میں دینا چاہیں گے، اپنے بیٹے کو فدیے میں دینا چاہیں، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ آپ فدیے میں دینا چاہیں، لیکن آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا، کلا۔ تو دیکھیں، یہ مہلت کا وقت ہے، میں اللہ کی طرف سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں، غلطی کو غلطی جانیں، اور بہت بڑی غلطی کو بہت بڑی غلطی قرار۔ دیکھیں، جب اللہ سے آپ نے رخ پھیر لیا، آج مسلمان اللہ کی یاد سے پھر چکا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ تسبیح اللہ کی یاد میں نہیں کہہ رہا،
اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ بہت سی منازل پڑی ہیں آپ کے سامنے، پہلے تو قبر میں برا حال ہوگا، پٹائی شروع ہو جائے گی، آپ دنیا آپ کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ قبر کو بھی تو، یہ زندگی آپ پر تنگ ہو جائے گی اگر اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ اور یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت آپ ایک پریشان کن زندگی گزار رہے ہو، بدحال زندگی گزار رہے ہو۔ میرے ہیں مطلب ادھر ادھر جاننے والے، تو میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن زندگی پریشان ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو زندگی تنگ ہے، پریشان کن زندگی گزار رہے۔ ابھی ایک انسان نے مجھے میسج کیا، جاننے والا ہے ظاہر ہے، کہتے میں خودکشی اگر حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، بال بچوں والا آدمی ہے، تو کہتے میں ایسا ہی ہوں۔ یہ میرے قریب، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نصیحت کو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے دائی کو، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اعراض کر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کا کوئی مدعا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، غلطی کے معافی ممکن ہے اگر آپ غلطی کا احساس کریں اور توبہ کے لیے، حقیقی توبہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے، دائی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے دائی کہہ دو کہ میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بندہ قرار دے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، یا عبادی، یہ محبت کا صیغہ ہے، اے میرے بندو، میرے بندے ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اگر تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اسرفوا علی انفسہم، اور تمہیں احساس ہو گیا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ بخش دے گا، اور کیوں نہ بخشے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے۔ بس ضرورت تو توبہ کرنے کی ہے، استغفار کی ہے، غلطی کا احساس، اور پھر معافی، اور پھر رجوع الی اللہ، یہی طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم